برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ حضور رسالت مآب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، قاسم نعمت، منیم ذی جاں، مخبر صادق، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ عارف باللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، صدقہ خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر، صدقہ خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ حضرات، گزشتہ بیان میں بارگاہ عطائے رسول سرکاری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نذرانہ محبت پیش کیے، اور سرکاری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہندوستان میں قیام تقریباً 40 یا 43 سال آپ ہندوستان میں رہے۔ 579 سے لے کر 632 تک یا 31 تک تقریباً 43 سال علماء بیان کرتے ہیں، اور پھر اس درمیان آپ نے ایک بار پھر حج بیت اللہ شریف بھی فرمایا، اور پھر بغداد شریف اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، پھر آئے، اور پھر حضرت عثمان ہارونی بھی دہلی میں آئے۔ یہ ساری روایتیں ملتی ہیں۔ آپ اجمیر شریف میں جو آپ کا قیام رہا، کل کے بیان میں عرض کیا، شادی دیو مسلمان ہو گئے، اجے پال یہ ایمان لے آئے، اور سرکاری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج جہاں پہ مقبرہ شریف مزار اقدس ہے، پہلے وہی جگہ دین کے لیے، عبادت کے لیے اور تبلیغ اور مدرسے کے طور پہ دی گئی، اور یہ شادی دیو کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ جگہ آپ کو عطا کی، اور وہیں سے پھر باقاعدہ دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، اور راجہ پتھورا شکست کھا گیا، شہاب الدین گوری کی پھر حکومت ہندوستان میں آئی، اور پھر ایک انقلاب آیا۔ سرکاری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ تبلیغ کا اور دین کا کام جب شروع کیا، ظاہر بات ہے رکاوٹیں بہت آتی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف راجہ
اور اس کی فوج شکست کھا گئی، اب سارے حالات اپنے فیور میں ہو گئے۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ایسے واقعات پیدا ہوتے رہے، لوگ کسی نہ کسی انداز میں نفاق کر کے منافقت سے منافق بن کر آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس بیٹھتے تو آپ کے ہوتے، اور دوسروں سے بھی ان کا، مخالفین اور دشمنوں سے بھی ان کا تال میل ہوتا۔ یہ سارے حاسدوں کا بھی ایک جماعت الگ تھی، مخالفین کی ایک جماعت الگ۔ ہر زمانے میں جو صالحین کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں حق اور صداقت کے چراغ جلتے ہیں وہاں پر بولہبی شرارے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تائید سچوں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک جو ہے طرح کی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ بھی اور یہ قانون بھی ہے کہ کچھ دیر کے لیے باطل غالب آ بھی جائے، سپاہیوں کی بنیاد پر، اسلحہ کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، تخت و تاج کی بنیاد پر، مگر اس کا اختتام انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور قانون قدرت ہے کہ اللہ آخر میں غلبہ حق اور صداقت ہی کو دیتا ہے۔ جس کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یقیناً ایک دور ایسا آیا اور سرکاری غریب نواز کی عظمتوں میں چار چاند لگے۔ یہ غریب نواز تو بعد میں آپ مشہور ہوئے، پہلے تو لوگ آپ کو فقیر کہتے تھے، معین الدین کہتے تھے، عطائے رسول بھی کہتے تھے، مگر پھر فیاضی، آپ کی کرم نوازیاں اور سخاوت اور اس قدر غریبوں کی غریب پروری، غربت پروری، اور ہمیشہ اپنی بارگاہ سے ان محتاجوں، غریبوں، حاجت مندوں کے لیے دروازہ کھلا رکھنا، اپنا آئے بیگانہ آئے، بغیر تفریق مذہب و ملت کے جو بھی آتا آپ کی بارگاہ ان کے لیے کھلی رہتی۔ بس یہی وہ اخلاق تھے، یہی وہ اوصاف حمیدہ اور یہی وہ تعلیم تھی سرکاری غریب نواز کی، جنہوں نے جو تلوار کام نہ کر پائے اور بڑی بڑی حکومتیں جو کام نہ کر پائے، وہ تنہا ایک آدمی کے کردار نے کام کر کے دکھایا۔ وہ اخلاق، ان سیرت اور ان جو ہے بہتر طریقہ کار کی وجہ سے لوگ آتے اور ایک بار جب ملاقات ہو جاتی وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور پھر سلسلہ ہندوستان میں آس پاس کی بستیاں، آس پاس کے شہروں سے غیر مسلم آپ سے ملاقات کرنے آتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جو ملاقات کرنے آتا وہ پھر اپنے وطن لوٹ کے نہ جاتا، خواجہ ہی کا ہو کے رہ جاتا۔ یہ اخلاق، یہ اوصاف حمیدہ جس نے ان لوگوں کو ایسا گرویدہ بنا دیا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ مانوتا کے مسیحا اور مانوتا کو سچی نگر دینے والے معین الدین چشتی ہیں، اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے اسلام پروان چڑھتا رہا، اور ایک غیر معمولی شہرت نہ صرف ہندوستان بلکہ اس زمانے میں یہ شہرت پھیلتی پھیلتی ایران، افغان، اس زمانے میں جو حجاز، مکہ و مدینہ تک آپ کا شہرہ پہنچا۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں اتنا مشہور ہو جانا، جبکہ آج طرح کی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے میں اس قدر مشہور ہو جانا جبکہ ذرائع ابلاغ نہیں ہے، وہاں تو ہوتا یہ تھا۔ اگلے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بڑا مصنف، جب کوئی بڑا آدمی کوئی کتاب لکھتا تھا، ایک عالم دین جب کوئی کتاب لکھتا تھا اور وہ کتاب جب اس کی چھپ کر منظر عام پہ آتی، اب پریس کا زمانہ نہیں ہے، کتاب ایک آدمی لکھ کر کاتب سے پھر اس کا نسخہ لکھوایا، اس کو دوسری کاپی کروایا، ایک زبردست کتاب کوئی جب عالم دین لکھتا تھا، اس کے ملک میں وہ کتاب سارے لوگوں تک پہنچتے پہنچتے 25-30 سال کا زمانہ گزر جاتا تھا، تب جا کے کسی کو پتا لگتا تھا کہ ہمارے ملک کے فلاں عالم نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جب اس ملک سے آگے جاتی، اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں وہ کتاب مشہور ہوتی، اور پڑھنے والا جب اس کتاب کو پڑھتا
تو پتہ چلتا کہ لکھنے والا 20 سال پہلے انتقال کر گیا ہے۔ یعنی اس زمانے میں شہرت پانا اپنے ملک کے اندر، اپنی جو ہے اپنے ملک کے اپنی کنٹری کے اندر سارے لوگ جو پہچان لے، شہرت پانا 20 25 30 سال 40 سال کا زمانہ ہوتا، تب جا کے ایک عالم دین یا کوئی ایک بڑا آدمی اس ملک کی چاروں حدوں میں مشہور ہو جاتا۔ اس لیے کہ یہ سارے زمانے سارے ذرائع اس وقت نہیں ہے، مگر مختصر سی مدت میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں مشہور ہو جانا یہ تائید الہی ہے، جس کا خطبہ قرآن مجید پڑھتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو ایمان لے آیا اور ایمان کے بعد جس نے اچھے اعمال کیے، رحمان ان کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ودیعت فرما دے گا۔ اس وقت جو ہے مشہور ہونا اور آپ کا شہرہ آپ جہاں کے ہیں، یعنی پورے ایران میں اور پورے عراق میں مکہ و مدینہ حجاز کی زمین پہ آپ کا شہرہ پہنچا، یہی وہ ساری سیرت اخلاق اوصاف حمیدہ تھے جس نے خواجہ کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی مشہور کر دیا۔ یہ جو ہے سرکاری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ تعلیم، اب دین کا آغاز کیا کہتے ہیں، تبلیغ دین کا آغاز ہوا۔ آپ طلباء کو پڑھاتے بھی تھے اور درس بھی دیتے، امامت کے فرائض بھی انجام دینے ہیں۔ آپ آس پاس کے علاقوں میں چلے جاتے، گھومتے، تبلیغ کرنے جاتے۔ بنگال کے علاقے میں بھی آئے، جیسلمیر کے علاقے میں کئی بار جانا ہوا، اور بہت سارے علاقوں میں، اور لوگ اس زمانے میں جب شہرہ پہنچا تو لوگ کہاں کہاں سے خواجہ سے ملنے آتے تھے، غیر مسلم۔ آپ کو معلوم ہوگا اب کچھ سالوں پہلے راجستھان کے سی ایم رہ چکے تھے بھیرو سی سکھاوت، اور ان سے ایک جرنلسٹ نے، پریس رپورٹر نے پوچھا تھا کہ آپ کی یہ سرنیم شیخاوت کیسے ہے؟ اب انہوں نے اس رپورٹ میں اور اس بیان میں اپنا بیان انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہمارے جو پروج تھے وہ معین الدین چشتی خواجہ کے زمانے میں، اور ہم راجستھان کے بچھڑے ہوئے علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارے خاندان والوں میں ایک مرض ہو گیا، ایک بیماری ہمارے علاقے میں آئی، ہمارے خاندان میں۔ وہ بیماری یہ تھی کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہمارے خاندان میں پیدا ہونے کے 2 4 10 دن بعد وہ بچہ انتقال کر جاتا، باڑ مرن روگ۔ اور بہت علاج کروائے، ہمارے مذہب کے اعتبار سے بہت سارے ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی بلایا، مگر کوئی کافی سالوں تک یہ بیماری کہتے ہیں ہمارے قوم میں رہی، اور جو بچہ کہیں بھی ہمارے خاندان میں پیدا ہوتا وہ جو ہے انتقال کر جاتا 10 12 دن کے بعد۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پروج جاگیردار رہے اور راجپوتانہ خاندان سے جاگیردار رہے، اور بہت ساری زمینیں، بہت سارے جو ہے ان کے پاس ملکیت، اور جہاں رہتے تھے اس علاقے کے اندر ایک خاصا ان کا وزن اور خاصا ان کا پاور تھا، مگر حکمتیں، دوائیں، طبابت، یہ ساری چیزیں جواب دے گئی۔ آخر لوگ کہنے لگے کہ یہ آسمانی بلا ہے کہ جو بھی اس خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، کہ یہ باڑ مرن روگ آسمانی بلا ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا اور ہم نے امیدی ختم کر ڈالی کہ اب تو ہمارا ونش آگے نہیں چلنا ہے، اب ہمارے جو ہیں لوگ آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس ہوتے ہوتے ایک معین الدین چشتی یعنی سرکار غریب نواز کی بات ہمارے تک پہنچی کہ بہت بڑے صوفی اور سنت ہیں۔ تو ہم نے جو ہے وہاں چند ہمارے پروج باپ دادا ایک جماعت کی شکل میں اجمیر شریف میں پہنچے اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چرنوں میں بوسہ دیا اور اپنے اس بیماری، اپنے اس مرض کی شکایت کی۔ تو خواجہ صاحب نے کہا جاؤ، رب چاہے گا تو آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا تندرست اور صحیح اور سلامت رہے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد
پھر کچھ ہی مہینوں کے اندر پورے علاقے پورے بڑے خاندان میں کئی ایک بچے پیدا ہوئے. 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال، 1.5 سال ایسے ہی گزر گیا. بچے کو نہ بیماری آتی، نہ بچے کو کوئی معمولی مرض آتا، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا تھا اس کا اثر ایسا ہوا، خاندان میں ان چند سالوں کے اندر کئی بچے پیدا ہوئے، سارے تندرست ہوتے ہیں اور کوئی مرتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تب ہم نے یقین کر لیا کہ جو صوفی ہیں، اس سنت یہ مہاراج ہیں، انہی کی کرپا ہے، لہذا انہیں ہمارے دیار میں بلایا جائے. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں میں سے چند لوگ خواجہ کے پاس گئے، ایک ڈیٹ دی، تاریخ دی کہ حضور اس تاریخ کو آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعوت بھی قبول کر لی. اور اس دن وہاں کے جاگیردار جو ہے یہ بھیروشی سخاوت کہتے ہیں، ہمارے ان لوگوں نے بہت دعوت کا انتظام کیا. آس پاس کی ساری بستیوں کے لوگوں کو، آس پاس کے سارے علاقے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بلایا. باقاعدہ کھانے کا اہتمام ہوا، بھوجن سمارنگ پرامنگ یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی گئی. اور ایک دعوت کا انتظام ہوا کہ آج معین الدین آنے والے ہیں، آج معین الدین تشریف لانے والے ہیں. ساری چیزوں سے، دعوت سے، کھانے سے، انتظار سے سب فارغ ہو گئے. اور دوپہر کو یا جو ہے صبح کے وقت میں معین الدین کو آنا تھا، مگر ہم لوگ سارے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد شہر کی فصیل پر انتظار کرنے لگے کہ آج کی تاریخ دی ہے، جب دی ہے تو معین الدین ضرور آئیں گے. مگر جو ہے ہوا ایسا، صبح یا دوپہر کو آنے والے تھے، ہوتے ہوتے جو ہے شام کا وقت آ گیا. کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب نہیں آئیں گے یا کوئی کام آ گیا ہوگا. بڑی انتظار کے ساتھ لوگ جو ہے نظریں جمع کر رستے پہ بیٹھے ہیں اور پورا رستہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے. اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ جو دیکھے نہیں ہیں خواجہ کو، وہ تو اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ دیکھیں گے، جن کے ایک لفظ کہنے کی وجہ سے زمانوں کا مرض اس برادری میں ختم ہو گیا، زمانوں کی بیماری اس برادری سے ختم ہو گئے. یعنی بہت پہنچے ہوئے، بہت بڑے صوفی سنت معلوم ہوتے ہیں. یعنی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی. اتنے میں تھوڑی دور جہاں پہ شہر کا وہ حصہ جہاں سے اب داخل ہو تو کوئی آدمی قافلے اور جماعت کے ساتھ جب داخل ہو تو اس کے چلنے کی وجہ سے پاؤں سے ریت اور دھول اڑے گی. ہم نے دیکھا کوئی قافلہ، کوئی جماعت آ رہی ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ معین الدین ہی آ رہے ہیں. لوگوں میں یہ جب خبر پھیلی، لوگ خوشی سے اتنا مچل اٹھے، وہ کہتے ہیں شیخ آوت ہیں. کیا کہا؟ خواجہ کو شیخ کہا کہ شیخ آوت ہیں، یعنی شیخ آ رہے ہیں، خواجہ آ رہے ہیں. شیخ آوت یہ لفظ پھر اتنا مشہور ہوا کہ وہ نعرے لگانے لگے شیخ آوت ہے، شیخ آ گئے، شیخ پہنچ گئے، شیخ آوت ہے. اس قدر یہ لفظ اتنا پرچلت ہوا کہ وہ بھیروشی سخاوت کہتے ہیں کہ اس وقت سے اس برادری کا نام ہی علاقے میں شیخ آوت پڑ گیا. ایک غیر مسلم خواجہ کے بارے میں اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. کب کی بات کر رہا ہے؟ صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہے، زمانوں پہلے کی بات کر رہا ہے. اور خواجہ کا در ہی ایسا در ہے کہ اس زمانہ نہیں، آج بھی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس بارگاہ کو وہ نور، عظمت اور وہ بارگاہ کو پاور عطا فرمایا ہے. آپ کو معلوم ہوگا یوروپ کی دنیا کا ایک بہت بڑا جرنلسٹ جس کا نام لارڈ کرزن تھا، وہ جب گھومتے گھومتے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور کچھ دیر اپنے اعتبار سے پڑھ کر لوگوں نے گھیرا اور خواجہ کے تعلق سے جو اس کا اسٹیٹمنٹ لیا کہ بتاؤ تم تو پورے دنیا گھومتے پھرتے یہاں آئے ہو، آپ آ کر یہاں خواجہ کی بارگاہ میں کیسا لگا؟ ایک یوروپ کی دنیا کا پڑا ہوا آدمی جو مذہبی طور پہ عیسائی مذہب رکھتا ہے، جس کو دین سے یا دین والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر چند دیر خواجہ کی بارگاہ میں کھڑا رہنے کے بعد وہ ایک تاریخ ساز جملہ خواجہ کے بارے میں کہتا ہے. وہ کہتا ہے تھوڑی دیر میں یہاں خواجہ کی تربت کے قریب کھڑا رہا. میں نے انڈیا ہی نہیں دنیا کے اکثر ممالک کا سفر کیا، مگر خواجہ کے پاس آ کر جو قلب کو نورانیت ملی ہے، مجھے اندرونی طور پہ جو اطمینان ملا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے یہ تنہا اجمیر میں خواجہ کی ایک قبر ہے جو پورے بھارت پہ حکومت کرتی نظر آ رہی ہے. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک قبر ہے رولنگ آل اوور دا انڈیا، ایک قبر خواجہ کی تنہا سارے بھارت پہ حکومت کر رہی ہے.
یہی ہے سرکاری قریب نواز. لوگ آتے رہیں اور چاہے حکومت کا تختہ کسی کے بھی ہاتھ میں آئے مگر لوگ آتے ہیں اور اپنی محبت کی سوغات خواجہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ نے وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا. دین کا کام شروع ہوا اور باقاعدہ مدرسہ بھی بنا. لوگ آپ کے پاس آتے, طلبہ آتے, آپ پڑھاتے اور اس طرح دین کی خدمت کی. اللہ اللہ. آپ دیکھیے جب کسی کو پڑھا دیا اور کامل بنا دیا, نظر محبت اور نظر ولایت ڈالی, دیکھا کہ اب یہ جو ہے مکمل طور پر ایکسپرٹ ہو گیا, ماہر ہو گیا. آپ کے بارگاہ کے وہ طلبہ آپ سے پڑھتے, آپ علاقہ مقرر کرتے اور کہتے جاؤ فلاں علاقے میں دین کی خدمت کرو, بھیج دیتے. اللہ اللہ. واقعہ مشہور ہے. ایک علی سنجری کر کے ہی آپ کے مرید تھے. ایک جماعت طلبہ کی فارغ ہوئی, خواجہ نے سر پہ دستار فضیلت باندھی, عالم بنایا, فاضل بنایا اور سب کو جو ہے ذمہ داریاں سونپ دی. جاؤ تم گجرات کے علاقے میں جاؤ. کچھ لوگ گجرات میں بھی آئے اور آج بھی نوساری کے علاقوں میں ایک علاقہ ہے, وہاں سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہے حضرت ضیاء الدین سنجری علیہ رحمہ, جو زوراور پیر کے نام سے مشہور ہے. وہاں اکثر جاتے ہیں, وہاں حاضری ہوتی ہے. اور اس طرح بنگال میں اور یو پی میں, بہار میں, آپ دیکھیے ہندوستان کے جتنے اسٹیٹ ہیں ہر ایک صوبے میں خواجہ کا ایک خلیفہ نظر آئے گا. دین کا کام کیا, پورا علاقہ گھیرا کہ کوئی خطہ خالی نہیں رہ جانا چاہیے. پڑھاتے ہیں, پلاتے ہیں اور ٹرین کرنے کے بعد بھیج دیتے ہیں تم فلاں علاقے میں جاؤ, فلاں علاقے میں جاؤ. ظاہر بات ہے خواجہ کے پاس پڑھنے والا ہمارے جیسا تھوڑا ہو. خواجہ کے پاس جو پڑھا ہے ہم جیسا تو ہوگا نہیں. خواجہ نے جس کو پڑھایا ہے ہمارے جیسے ہزاروں ایک طرف, خواجہ کی بارگاہ سے ایک دن کا سبق لیا ہوا ایک طرف. وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کو خواجہ پڑھا دے, جسے خواجہ پڑھائیں. ارے خواجہ کے غلاموں میں ایک غلام کا نام ہندوستان میں حضور اعلیٰ حضرت ہے. خواجہ کے غلاموں میں سے ایک غلام. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے خواجہ کے بارے میں. ارے تم کو پڑھنا نہیں آتا ہے, پڑھنا نہیں آتا ہے. چوک میں, چوراہے پہ, ہوٹلوں پہ جو باتیں ہوتی ہیں تم وہیں پڑھتے ہو, وہیں سنتے ہو اور کتابیں نہیں پڑھتے ہو. اور کسی نے دماغ میں بھر دیا خواجہ نے خواجہ کے تعلق سے نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے, تو نہیں لکھا ہے تو کیا ہوا, اس کا مطلب محبت نہیں ہے, اور لکھا ہے مگر تمہیں وہ دکھتا نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث اعظم کے تعلق سے قصیدہ لکھا ہے, کہتے ہیں سر تو ہی, سرور تو ہی, سرا سازو ساما تو ہی. اے سرکار بغداد آپ ہی اصل ہیں, سر تو ہی سرور تو ہے, آپ ہی سر ہیں, آپ ہی سرور ہیں, سرا سازو ساما تو ہی, بندے کا ہر سامان آپ ہی ہیں. جا تو ہی, جارا تو ہی, جارا قرارے جا تو ہی. حضور جان بھی آپ ہیں, جہاں بھی آپ ہیں, اور جان کا سکون بھی آپ ہیں. آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بہر پایت خواجہ ہندا آن شہ کیواں جناب. بہر پایت یعنی آپ کا قدم معین الدین چشتی نے اپنے گردن, اپنے آنکھ, اپنے سر پہ لیا. جب سرکار بغداد اعلان کرتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, اس وقت خراسان کے علاقوں میں سرکار غوث غریب نواز عبادت الہی اور ریاضت الہی میں مشغول ہے, اور آپ اپنی گردن جھکا کے کہتے ہیں بل علی راسی وعینی, بل علی و راسی وعینی. اے غوث اعظم محی الدین جیلانی, آپ کا قدم حسن سنجری معین الدین کے صرف گردن ہی پر نہیں, آپ کا قدم تو معین الدین کی آنکھوں پر, معین الدین کے سر پر. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. آپ نے سرکار بغداد کا قدم لیا, اب اس کا مقام یہ ملا کہ غوث اعظم کہتے ہیں غیاث الدین کے لڑکے نے ہمارے حکم کی تعمیل میں سبقت کی ہے, قریب ہے میرا رب ولایت ہند اسے عطا فرمائے. قریب ہے میرا رب اسے ولایت ہند عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہر پایت خواجہ ہندا آن شہ کیواں جناب. یہ کیواں جناب
دوسرے جتنے بھی اردو فارسی کے شعراء ہیں آپ کو یہ لفظ ان کی شاعریوں میں نہیں ملے گا. کیواں جناب، اللہ اللہ، کیواں کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ اے سرکار غریب نواز، آپ نے جب سے غوث آدم کا قدم اپنے سر اپنی آنکھوں پہ لیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیواں جناب ولایت کے 7ویں آسمان پہ مقام دے دیا. بہرے پایت خواجہ ہندا آ شہ کیواں جناب بل علا راسی و عینی گویت آ خاکہ تو ہے. اور آپ نے جب سے بل علا راسی و عینی غوث آدم کے اس جملے کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں سے سر پر حضور وہی سرکار بغداد کا فیضان آپ پر ہے. بل علا راسی و عینی گویت آ خاکہ تو ہے. آپ کو اللہ نے اسی وجہ سے ملک ہند میں والی ولایت اللہ نے بنا ڈالا، ملک ہند کی ولایت کا تاجدار بنایا. خاکاں، خاکاں کہتے ہیں علاقے کے بڑے کو، خاکاں علاقے کا بڑا، یعنی حضور آپ ملک ہند کے سب سے بڑے ولی ہیں. بتائیے، ایسا لکھا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے. دوسرے جتنے بھی لکھے ہیں جنہوں نے، بے شک ان کا لکھنا خواجہ کے بارے میں مقبول ہے، ان کی محبتیں اپنی جگہ پر، ان کی عقیدتیں اپنی جگہ پر، مگر ابھی ماضی قریب میں یا جنہوں نے اردو زبان میں سرکار غریب نواز کی منقبتیں لکھی ہے ان کو ایک طرف رکھیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ خواجہ کی منقبت ایک طرف رکھیں. بہر پایت خواجہ ہندا آ شہ کیواں جناب فارسی میں ہے بل علا راسی و عینی گویت آ خاکات ہوئی. بتائیں، ایسا لکھا ہے مگر لوگ یہ چیزیں نہیں پڑھتے ہیں. چوک میں چائے پیتے ہوئے کوئی بتا دے گا کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے، بس اسی کی پٹی دماغ میں گھومتی رہے گی، وہیں گھومتا رہے گا. ارے لکھا تو بہت ہے مگر تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو لکھے ہوئے کو تو ڈھونڈ سکے، اسے ڈھونڈ سکے. اور کسی نے پوچھا تھا اجمیر شریف کے تعلق سے، کسی نے اجمیر کہہ دیا تو اجمیر کہنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے اور کہتے تھے اجمیر شریف کہا جائے. اور اس کے تعلق جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ اتنا ہے، ہزاروں سیرتیں لکھی گئی، ان ساری سیرت پر اجمیر کو اجمیر شریف کہنے پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اپنی جگہ پہ الگ نوعیت رکھا. یہ محبت ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے دل میں حضور سرکار غریب نواز کی. ان کے غلاموں میں ایک غلام سرکار اعلیٰ حضرت، میں کہہ رہا تھا جسے اعلیٰ حضرت پڑھا دے وہ مفتی اعظم ہو جائے، جسے اعلیٰ حضرت پڑھائیں وہ حجت الاسلام ہو، جسے اعلیٰ حضرت پڑھائیں وہ جو ہے ملک العلماء ہو جائے، جسے اعلیٰ حضرت پڑھائیں وہ شعر بشعر اہل سنت ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے پڑھائے ہوئے کا آج دنیا جواب نہیں لا سکتی ہے. ارے جسے خواجہ پڑھا دیں اس کا جواب ہی الگ ہے. اب خواجہ کا مدرسہ چلتا ہے، لوگ عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، آپ درس حدیث، درس تفسیر اور ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. مکمل جماعت ہوئی، دستار پہنا دی اور علاقے میں بھیج دیا، جاؤ خدمت کرو. ہماری طرح نہیں، فارغ ہوں گے پہلے شادی کریں گے، اچھا مکان بنائیں گے، پھر اچھی مسجد اچھا مدرسہ ڈھونڈیں گے، بیٹھیں گے آرام سے اور پھر پڑھائیں گے. ہماری طرح نہیں، بلکہ دین کا جذبہ اس قدر تھا کہ ان کے پاس پڑھنے والا بھی اسی جذبے میں سرشار ہو جاتا، اس لیے کہ خواجہ پڑھاتے کم تھے، پلاتے زیادہ تھے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، بہت فرق ہے تیرے میرے پینے میں ساقی. رات تیری ہنگامائے گشتری میں کٹی، صبح قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. پلانا الگ ہوتا ہے، جو کتابوں سے نہیں پڑھ پاتا ہے اسے پلا دیتے ہیں، وہ پلایا ہوا ہزاروں کتابوں کے عالم پہ بھاری ہوتا ہے جسے خواجہ پلا دے. اس طرح آپ اور ٹریننگ مریدوں کو کس طرح ٹرین کرنا ہے، تبلیغ کس طرح کرنی ہے، اخلاق کس طرح پیش کرنے ہیں، سب کو علاقوں میں بھیج دیتے. ایک دن ایسا ہوا، ایک جماعت فارغ ہوئی اور ان کو الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا، تم فلاں جگہ میں جاؤ خدمت کرو، تم فلاں جگہ جاتے رہے. ایک صاحب جو اسی جماعت میں فارغ ہوئے تھے ان کو کہا تم ٹھہرے رہو، تمہیں بعد میں کوئی علاقہ ہم سونپ دیں گے.
وہ ٹھہرے رہے، مگر ان کے دل میں بھی طلب تھی۔ 1 دن 2 دن 4-5 دن گزر گئے کہ حضور ابھی تک مجھے کوئی اشارہ نہیں فرما رہے، حکم نہیں کہہ رہے، میرے سارے ساتھی خدمت میں لگ گئے، میرے گیا۔ ایک دن خواجہ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور میرے ساتھ جتنے فارغ ہوئے وہ سب خدمت دین میں لگ گئے، حضور مجھے بھی کوئی جگہ سونپ دے تاکہ میں بھی خدمت میں لگ جاؤں۔ اللہ اللہ، خواجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج عصر کی نماز بعد آؤ۔ وہ آئے، سرکار فرماتے ہیں جیسلمیر کا علاقہ ہے جہاں فلاں گاؤں ہے، ساری گاؤں کی نوعیت بتائی، حالات اس کا لوکیشن بتایا۔ گاؤں کے باہر ایک کنواں ہے، جاؤ اس کنویں کے قریب جھونپڑی لگا لو، اور گاؤں کے اکثر لوگ دیہاتی وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد گاؤں کی عورتیں بڑھیاں وہ اس کنویں سے پانی بھرنے آتی ہیں۔ جاؤ اس کنویں کے قریب ایک جھونپڑی لگا لو، ہفتہ میں 1 مرتبہ شہر میں جاؤ، مزدوری کرو اور اسی سے کمایا ہوا 1 ہفتہ تک چلاؤ، اور کام تمہارا یہ ہے گاؤں کا کوئی بھی مرد یا عورت اس کنویں پہ پانی بھرنے آئے انہیں اپنے پاس بٹھاؤ اور پانی بھر کے انہیں دو، ان کی مدد کرو، جاؤ یہ تمہارا کام۔ اتنا بڑا عالی مقام ایسا، اللہ اللہ۔ مگر کہتے ہیں نا پہلے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے مٹانا پڑتا ہے، مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ جائے۔ اب میں ہمیشہ سوچتا رہا ہوں کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں اور بھرا ہوا ہی رکھوں ہمیشہ سینہ تو کچھ نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی سے بھرا ہوا سمجھ رہا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خالی سمجھو تب جا کے کچھ اندر آئے گا۔ جس کے پاس جاؤ خالی سمجھو اپنے آپ کو تب وہ بزرگ کچھ ڈالیں گے۔ اب ہمیشہ بھرا ہوا ہی سمجھتا ہو کہ نہیں میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جو بھی ڈالے گا وہ چھلک جائے گا۔ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور اسی فلسفے کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ کہ جاؤ خدمت کرو، اللہ اللہ۔ اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو عزت نفس کا خیال آتا کہ 10 سال مدرسے میں اسی لیے پڑھایا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر ایسی خدمت کرو، نہیں نہیں میں تو جا کر جامع مسجد میں رہوں گا، بڑا مدرسہ ہے، یہ میرا وقار ہے اور یہی لیول کی جگہ ہے۔ ہم لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، ہم لوگ عزت نفس کا ہمیں خیال لیتا ہے، اپنے وقار کا خیال لیتا ہے، مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے۔ اللہ اللہ۔ چلے آئے، لوکیشن دیکھا کہ خواجہ پیر صاحب نے جیسا بتایا ہے، استاد گرامی نے ویسا ہی ہے، جھونپڑا بنا لیا اور ہفتہ میں 1 مرتبہ شہر میں جاتے، مزدوری کرتے، کچھ کما کے لاتے، 8 دن تک گزارا کرتے۔ سارے لوگ صبح مرد حضرات جو ہے کھیتوں میں چلے جاتے، بوڑھی عورتیں یا جو ہے عمر رسیدہ یا بچے یا کچھ جو ہے جوان کبھی کبھی آتے، اور اس کنویں کے پانی ہی سے سارے لوگوں سارے جو ہے گاؤں والوں کا پانی اسی سے کفایت ہوتی تھی۔ لوگ آتے، بڑھیاں آتے، اس خواجہ صاحب کے اس مرید اور شاگرد وہیں پہ انتظار کرتے۔ جب بھی کوئی دھوپ میں یا کوئی بھی موسم آتے وہ پہلے اپنے مٹکے سے انہیں پانی پلاتے، انہیں بٹھاتے اور ان کا برتن لے کر وہ خود کنویں سے انہیں پانی بھر کے مدد کرتے۔ یہی سارا دن ان کی خدمت اور ڈیوٹی۔ اللہ اللہ۔ آپ کو تعجب ہوگا، نہ کسی سے گاؤں میں تعلق رکھا، نہ کبھی کسی کے یہاں دعوت میں گئے، اجنبی لوگ ہیں، اجنبی ماحول ہے، ارے ہر اعتبار سے اجنبی ہیں، مذہب میں بھی اجنبی ہیں، ہر اعتبار سے کوئی جانتا کوئی پہچانتا نہیں ہے، کسی سے تعلق نہ کسی سے جو ہے امید ہے کہ کوئی کھانا لے کے آئے، کوئی پانی دے کے آئے، بس خواجہ نے جیسا کہا ہے اسی خدمت میں لگے رہنا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا 1 2 سال 3 سال نہیں، اس آنے والے خواجہ کے مرید نے اسی حال میں زندگی کے 30 سال گزار ڈالے، زندگی کے 30 سال گزار ڈالے۔ سمجھو کہ اگر 25 سال کی عمر میں بھی آئے ہوں گے تو 55 سال کے بڑھاپا تو شروع ہو ہی گیا، بڑھاپا تو شروع ہو ہی گیا۔ اللہ اللہ۔ مگر کبھی کبھی وہ کہتے ہیں سوچتا تھا پیر صاحب نے جب خدمت میں لگایا ہے تو وہیں جانے، مگر جب لگایا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ 1 سال 2 سال زندگی کے 30 سال وہاں گزار ڈالے۔ ایک دن اس گاؤں میں بہت بڑا فنکشن تھا، آس پاس کے سارے لوگ جمع ہوئے تھے، اور باتوں ہی باتوں میں
اس جوان کا ذکر نکلا، کہا کتنے سالوں سے یہاں آیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی ہم تو ان سے ملاقات کرنے نہ گئے، مگر جو بھی جاتا ہے اس کو پانی پلاتا ہے، پانی بھر کے دیتا ہے، ہمارے شہر کی بارڈر و فصیل پر بیٹھا ہے اور 30 سال اپنی جوانی یہیں پہ نکال ڈالے، بڑھاپے کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر آج بھی پوچھنے نہ گئے تو پھر آگے تاریخ لکھنے والا، اتہاس لکھنے والا ہماری ذات پہ ٹپنی کرے گا، ایلیگیشن کرے گا۔ اس گاؤں کے لوگ کتنے بے غیرت تھے، ایک آدمی جوانی کی عالم میں یہاں پہ آتا ہے اور بڑا ہو گیا، زندگی کے 30 سال یہاں پہ گزار ڈالتا ہے، مگر گاؤں والے کتنے بے غیرت تھے، ایک آدمی کبھی پوچھنے نہ آیا۔ موسم بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، دھوپ بارش گرمی موسم کے تبدیلی کی وجہ سے کبھی اس کو بیماری کبھی بخار، مگر گاؤں والے کتنے بے غیرت تھے۔ 30 سال وہ جوانی میں آنے والا بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گیا اور لوگوں کی سیوا کرتے کرتے، مانوں کی سیوا کرتے کرتے اپنی زندگی کے قیمتی 30 سال یہاں گزار ڈالتا ہے، مگر گاؤں کا ایک آدمی پوچھنے نہیں آتا۔ آگے ہمارا اتہاس لکھا جائے، آگے ہماری تاریخ لکھی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھنے والا ہم پہ طنز کرے گا، ہم پہ ٹپڑی کرے گا، یہ موقع ہے کہ کل وہ انتقال کر جائے اور پھر یہ بات ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ گاؤں کے آگےوان سربراہ قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر آج پہلی بار 30 سال کے بعد اس جوان کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب آئے ہیں اور اس نے استقبال کیا، خواجہ کے مرید نے جھونپڑی میں بٹھایا اور کہتا ہے اے آنے والے 20-25 سال کی عمر میں یہاں آئے، زندگی کے 30 سال گزار ڈالے، آخر لوگوں کی یہ عمر تو نکاح کی، شادی کی اور بہت کچھ بننے کی عمر ہوتی ہے، مگر تم نے تو سارا سرمایہ اسی جگہ صرف کر دیا۔ بتاؤ کیا مقصد لے کے آئے ہو، کیا ٹارگیٹ لے کے آئے ہو؟ وہ خواجہ کا مرید کہتا ہے مقصد میں نہیں جانتا، ٹارگیٹ میں نہیں جانتا، میرے ایک پیر ہے، میرے ایک آقا ہے، میرے ایک استاد ہے جسے لوگ معین الدین چشتی کہتے ہیں، بس ان کا حکم تھا اس گاؤں میں چلے جاؤ اور لوگوں کی سیوا کرتے رہو۔ میرے پیر نے کہا تھا مرید آ گیا۔ اللہ اللہ، وہ سارے لوگ کہتے ہاں ہاں، نام تو سنا تھا معین الدین چشتی کا، بہت بڑا شورا سنا تھا، مانو تاکہ ادھک سے ادھک سیوا کرتے ہیں، لوگوں کی جو خدمتیں کرتے ہیں، غریبوں کو محتاجوں کو دیتے ہیں، نام سنا تھا اور درشن ابھی نہ ہوئے، مگر اے آنے والے، آج تیری ذات میں تیرے پیر کا آئینہ نظر آ گیا، آج تیری ذات میں تیرے پیر کا کردار نظر آ گیا کہ اس مہاراج معین الدین کا بھیجا ہوا، جب یہ ایسا ہے تو تمہارے پیر کیسے ہوں گے؟ وہ آگےوان یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، سارا گاؤں جمع ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، چشم باطل پہ آیا، جور ایما کر دے، دیکھے ذروں کو دلا مہر درخشاں کر دے، ہے محبت میں وہ تاثیر، بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے جوان، وہ خواجہ کا مرید، میں تو کبھی کبھی سوچتا تھا نہ جانے انقلاب کب آئے گا، مگر خواجہ میری نظر نہ دیکھتی تھی، خواجہ کی نظر دیکھ رہی تھی، میرے اس پانی پلانے میں اس ساری آبادیوں کا ایمان پوشیدہ تھا، سارا گاؤں آس پاس کے سارے علاقے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ خواجہ کا مشن ہندوستان میں چلتا رہا۔ اللہ اللہ، اور آج بھی وہی مشن چلتا ہے، علماء، خطبہ، مصنفین، یہ جو بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارا سرمایہ خواجہ کا ہے، سارے کارنامے خواجہ کے ہیں، سارے تبلیغی طریقے سرکار اجمیر کے ہیں، اور اللہ نے وہ عظمت خواجہ کو دیا ہے۔ ہر زمانے میں ان کی عظمت کا سورج چمکتا تھا، چمکتا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ہاں کچھ جماعتیں آتی ہیں، کبھی وہابیت کا لبادہ پہن کر، کبھی رافضیت کا لبادہ پہن کر، کبھی باطل فرقے ہونے کا لبادہ پہن کر، ہر زمانے میں آ کے کچھ فتویٰ فروش مولوی فتویٰ دیتے ہیں، خواجہ کی بارگاہ میں جانا ناجائز ہے، ان سے دعائیں مانگنا ناجائز ہے۔ ہر زمانے میں یزیدی کردار کو پھیلانے والے کچھ یزیدی شتر مرغ ضرور آتے ہیں، مگر اللہ نے خواجہ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، ایسے لوگ لبادہ اوڑھ کر خواجہ کی عظمت اور خواجہ کے کردار کو گھٹانے کے لیے آتے رہے، مگر ہر زمانے میں مشیت کا نقیب خواجہ کے گنبد کے قریب کھڑا رہ کے آواز لگاتا رہا، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, जिसको मुस्तफ़ा ने रोशन किया है ख्वाजा की अजमत का चराग क़यामत तक रोशन रहेगा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगानी शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा, गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, ए अब्रे करम रोज बरसना तेरा, मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन है और गौस मोइनुद्दीन, ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। अब्रे करम उनके मरकज पे गौर बारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में कुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।